اقرأ أخيا ورتل القرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جو میں نے سنا ہے کہ اگر آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزاریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ 24 گھنٹے آپ کے عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. چاہے آپ سو رہے ہیں، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے جو ماشاءاللہ دین اور مذہب سے ان کی واقفیت اور آگاہی بہت زیادہ ہے، اگر ایسے بچے ہمارے مختلف شعبہ فکر کے میں، چاہے اس کا تعلق میڈیکل سے ہو، چاہے اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہو، چاہے اس کا تعلق کاروبار سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیاسیات سے ہو، اگر اس طرح کے لوگ ہمارے اس معاشرے میں شامل ہو جائیں ایک اچھی تعداد کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے. پاکستان کیوں ترقی نہیں کر سکا؟ میں سمجھتا ہوں آپ سب اس چیز سے بڑی اچھی طریقے سے واقف ہیں. میرے بزرگوں نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا جو آج کا پاکستان ہے. انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اپنی آنے والی نسل کے لیے، وہ ایک بہت ہی خوبصورت، روشن، ایک بہت ہی اچھا مستقبل دیکھا تھا اس ملک کا. لیکن بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ایک ایسا ملک جو دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ملک، لیکن یہ اس معیار پر نہیں پہنچ سکا جو اس کا معیار تھا. اور اس کی وجہ یہ کمی ہے ہماری کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی ہے جو اللہ کو، اس کے رسول کو فوقیت دیں، جو اپنے مذہب کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم ان چیزوں کو آگے چلاتے تو ہمارا ملک آج یہ ملک نہ ہوتا بلکہ بہت آگے کا ترقی یافتہ ملک ہوتا. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے. جس طریقے کے ساتھ ایک چیز زمین کی گہرائیوں میں جاتی ہے پھر گہرائیوں سے، پستیوں سے اٹھتی بھی ہے. جیسا کہ میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو ارشادات تھے جو دکھا رہے تھے اور میں اس تقریب میں موجود تھا. بہت بڑی بات ہے، رات نہیں رہتی اور دن نہیں رہتا. تو اب یہ ہماری رات جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی. اور میری خواہش ہے کہ ہمارے یہ طلباء صرف اور صرف مسجد اور مدرسے تک محدود نہ رہیں بلکہ یہ باقی جو ہماری معاشرے کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کریں. ہمارے کاروبار، تجارت اور دوسرے معاملات کے اندر بھی آگے بڑھیں. اور میں اس کے اندر جو اقدام جامعۃ الرشید اٹھا رہی ہے میں اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ادارے مزید بڑھنے چاہیے. میرا ایک سفر تھا، میں ایک سفر پر تھا بحرین میں. جب مجھے آپ کے حوالے سے دعوت بھی موصول ہوئی اور دعوت موصول ہونے کے بعد میں کوئی 2 دن پہلے وہاں سے واپس آیا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے اندر عرب کے بہت ممالک کے اندر میں نے سفر کیے، لیکن جو حالت آج میں نے دیکھی یہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. آج سارا عرب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. جو اس خطے کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، جو ایک پالیسی تبدیل ہو رہی ہے، جو ایک انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. تو آج سارے عرب کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. اور میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر جو وہاں کے چیئرمین
پارلیمنٹ کے جن کے ساتھ میری ایک میٹنگ چل رہی تھی، انہوں نے میرے سے مدارس کے حوالے سے سوال کیے، اور جب میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے ہاں اتنے مدارس ہیں جو وفاق المدارس سے رجسٹرڈ شدہ صرف مدارس، وہ اس کی تعداد 15-16 ہزار سے زیادہ ہے، تو ان کی دانتوں میں انگلی دبا لی انہوں نے، اتنے مدارس۔ میں نے کہا یہ وفاق المدارس والے، جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے ملک میں۔ لنحس في أعماقنا الإيمان